واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ اختیار کرنا۔ مصدر میمی، یہ مصدری معنی ہوگا، اللہ خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا کوئی ٹھکانہ اختیار کرنا، اللہ جانتا ہے۔ یا پھر یہ ظرف مکان، متقلبکم تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ، ومثواکم اور تمہارے ٹھکانے کی جگہ، اللہ سب جانتا ہے، کہاں ٹھہرتے ہو، کہاں چلتے پھرتے ہو، کیا کرتے ہو، ہر عمل سے آگاہ ہے۔ اگر یہ چلنا پھرنا اور ٹھکانہ یہ خیر پر قائم ہے تو اس کا صلہ ملے گا، اور اگر یہ شر پر قائم ہے تو استغفار موجود ہے۔ مگر استغفار سے قبل پہچانو لا الہ الا اللہ کو، اس معرفت کے بغیر، توحید کی معرفت کے بغیر تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا قابل قبول نہیں۔ تو استغفار کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس عمل کو پیش کیا گیا وہ استغفار اور توبہ کا عمل، توبوا الی اللہ توبۃ نصوح ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمایا انی استغفر اللہ فی یوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، اچانک آپ نے استغفار شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک ہی مجلس میں بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور میں گنتا جا رہا ہوں۔ آپ نے 100 بار اس کلمے کو دہرایا، 100 بار استغفار کیا۔ تو ہم گناہ گار کس قدر استغفار کے محتاج ہیں اور کس قدر ہمیں ضرورت ہے۔ امام الانبیاء 100 بار استغفار فرما رہے ہیں، ہمیں کس قدر حاجت۔ اور استغفار کا معاملہ کتنا تفصیلی آپ فرمایا کرتے تھے، کتنا تفصیلی۔ بہت سی دعائیں آپ کی منقول ہیں استغفار کے حوالے سے، اور وہ تفصیلی دعائیں ہیں۔ مثلا اللہم اغفر لی خطئی وجہلی واسرافی فی امری، یہ تفصیلی باتیں، جو کام میں نے غلطی سے کیے، جہالت سے کیے، اور میرا ہر اسراف سارے معاملات میں سب معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تشہد میں یہ دعا کیا کرو، اور یہ دعا کرتے سلام پھیر دیا کرو۔ کتنا تفصیلی استغفار ہے۔ تو استغفار کا عمل بڑا محبوب ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، مگر استغفار تب قابل قبول ہوگا جو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ یہ معرفت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور معرفت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمہ 2 جملوں پر مشتمل ہے، ہر جملہ ایک رکن ہے، توحید کا رکن۔ ایک جملہ لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ لا الہ جو ہے نفی کا رکن ہے، اور الا اللہ اس بات کا رکن ہے۔ لا الہ کا جملہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، الا اللہ کا جملہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ نفی کس چیز کی؟ ہر معبود باطل کی، اوپر ہو نیچے ہو، فضاؤں میں ہو زمین میں دفن ہو، ہر معبود باطل کا انکار۔ یہ درگاہیں اور یہ مختلف جو ہیں وہ آستانے اور جبے قبے جو بھی ہیں جن کے طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، سب کا انکار۔ یہ لا الہ ہے، اور الا اللہ صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس کو پہچانو، پھر استغفار کرو، وہ استغفار قبول بھی ہوگا، اللہ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔